بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر سونے کو دیکھنے کے حوالے سے۔ اس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیرات ہیں۔ اگر آپ تمام تعبیرات کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیے۔ مثلا خواب کے اندر سونے کو دیکھنا، سونے کا پہننا، سونے کی خرید و فروخت کرنا، یا سونے کا گھر دیکھنا، اسی طرح سونے کا بنا ہوا بت دیکھنا، یا اسی طرح سونے کو کھانا، سونے کی الٹی کرنا، اور سونے کے پازیب پہننا، ہار پہننا، اس کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ صورتیں ہیں ان تمام کی تعبیرات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خواب کے اندر سونے کو دیکھنا کیسا ہے یا سونے کو پہننا، اس کی کتنی تعبیرات ہیں۔ سامعین کرام، مشہور معروف معبر اعظم حضرت محمد علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر مردوں کے لیے سونا دیکھنا یہ غم اور پریشانی کی علامت ہے، اور اگر خواب کے اندر کوئی عورت سونا دیکھتی ہے تو یہ نیک اور پسندیدہ ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے سونا پایا ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر اس کا مال ضائع ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ صاحب خواب کو چاہیے کہ اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے، صدقہ کرے، کیونکہ صدقہ آنے والی تمام مشکلات اور بلاؤں کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت علامہ ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ سونا چاندی پگھلائے ہیں، دلیل ہے کہ لوگوں کے تانے میں پڑے گا اور پریشان حال ہوگا۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ سونا بیچتا اور خریدتا ہے، دلیل ہے کہ اس کو غم اور رنج پہنچے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے جلد نجات پا لے گا۔ اور اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ سونے کو کسی بڑی بوری میں بھر کر اپنے گھر کو لے گیا ہے، دلیل ہے کہ مال اور نعمت اور خواہش کے مطابق رزق حاصل ہوگا۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ سونا کھایا ہے، دلیل ہے کہ اسی قدر مال اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے کی چیز خواب میں مردوں کے لیے بری ہے، اور اگر سونا اور چاندی ایک جگہ پائے، دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ سامعین کرام، میں آپ کو آج ایک اہم بات بھی بتاتا چلوں کہ بندہ بھی اگر خواب دیکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس خواب کی تعبیر کسی بھی دوسرے بشر کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، سوائے اس بندے کی جو تعبیر کا علم جانتا ہے۔ آپ اسے بتائیں، وہ آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا۔ ایسے اگر آپ کسی دوسرے یا تیسرے بندے کو اپنا خواب بتائیں گے تو وہ آپ کو الٹی پلٹی تعبیر بتا دے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن کے مطابق جو اسے سمجھ آ رہی ہے وہ بتا دے گا، لیکن حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی خواب آتا ہے، اس کی جو بندہ بھی پہلے تعبیر کرتا ہے وہ تعبیر وہ ویسے ہی اس پر وارد ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ صاحب علم کو جو تعبیر کا علم نہیں جانتا اس بندے کو خواب بتائیں گے تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے ڈھکوسلا لگائے گا۔ ہو سکتا ہے اس ڈھکوسلے میں اس کا نقصان کا ذہن سوچ رہا ہو، وہ تو آپ کو بتا دے گا آپ کا فلاں نقصان ہوگا۔ تعبیر تو وہ جانتا نہیں ہے، وہ تو بظاہر جو مشاہدہ جو خواب آپ بتائیں گے اس کے برعکس وہ بتا دے گا، لیکن وہ تعبیر اس کی وارد ہو جائے گی، وہ آپ کے لیے نقصان بن جائے گا۔ تو اسی لیے احتیاط کیجئے کہ خواب صرف اس بندے کو بتانا چاہیے جو بندہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، تاکہ وہ ایسی تعبیر بتائے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اگر کوئی اس میں نقصان کا اندیشہ ہے تو وہ بھی آپ کو ایسی توجیحات بتائیں گے جس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو سامعین کرام، حضرت علامہ ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر سونے کی چیزوں کو دیکھنا مرد کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ سونے کی کان ہے یا چاندی کی کان ہے، دلیل ہے کہ کسی مالدار شخص کی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ اور بعض اہل تعبیر بیان فرماتے ہیں کہ سونار کا خواب میں جھوٹا آدمی ہے، کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ سونار کا کام کرتا ہے تو یہ جھوٹے آدمی کی علامت ہے۔ اور اگر دیکھے کہ سونار کے پاس بیٹھا ہے، جو سونا بنانے والا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھا ہے اور اس سے لین دین کرتا ہے، دلیل ہے کہ اس کا کام کسی جھوٹے شخص سے پڑے گا اور وہ نقصان میں جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ تھی آپ کے خواب کی تمام تعبیرات جو آپ کو بیان کی ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں یا آن لائن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح آپ فقہی احکام، فقہی مسائل جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔